جس درویش جس فقیر جس بابے کے پاس عمل حب ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اس معاشرے کا اس محلے کا اس گانا وہ جس کو چاہے کھینچ لے میں نے اگر روحانیت میں آگے چلنا ہے میں نے اگر تصوف میں آگے چلنا ہے میں نے فقیری میں آگے جانا ہے میں نے کوئی روشنی لینی جب تک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا پٹا ان کی مہر ان کے قدموں کی خاک در خاک میرے ماتھے پہ نہیں پڑے گی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یا حی یا قیوم برحمتک کا یا ارحم الراحمین. بابا جی جیسے میں یا حی یا قیوم کا ہے تو میں کہیں نہ کہیں کانٹا وہی لگاتا ہوں کہ اس میں لگ جائے. انہوں نے کہا کہ وظیفہ تو کرنا پتر 41 دن کا وظیفہ کردہ ہوئے گا نا اگر تینوں وظیفے دے دوران خوشبو آ گئی تو سمجھ لی کہ تیرا اس در تے تیرے گالج پٹا پو ہے. اچھا وہ ایک سگنل آ جائے گا کہ ہاں خوشبو آئی تے سمجھی نہ آئی تے سمجھی تو کسی فریڈی کو گیاس ہے. جس تلاش میں جس جزو میں نے بے شمار بابوں کو پیسے دیے لوٹ مار کرائی سب کچھ کرایا لیکن کچھ نہ ملا وہاں سے. جب میں نے یہ وظیفہ کرایا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب 34-35 دن ہوئے تو خوشبوؤں کا اور کام شروع ہو گیا. اور پھر الحمدللہ 37 کے 39 تھی جب میری کائنات وظیم تھی. پہلے تو آقا کریم کی زیارت مجھے ہوئی تھی. اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویئرز ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ ادھورا رہ گیا تھا جو ٹاپک تھا جنات کے بارے میں اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر وہ ایک ہم نے سیکوینس شروع کیا تھا جنات کے حوالے سے بات کرتے بیچ میں وہ بات کہیں اور سے اور نکل گئی لیکن جو سب سے زیادہ جو کوئری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے عملیات ہیں جو جنات نہیں جو بزرگان دین جو ہوتے ہیں جو اس قسم کے اسکالرز ہوتے ہیں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اسی کام میں اسی چیز میں اور وہ والا وظیفہ وہ والا عمل نہیں پکڑ پاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عرفان بھائی آپ کا ہمیشہ کی طرح شکریہ کہ آپ مجھ گناہ گار کو سیاہ کار کو یاد کرتے ہیں اور ان ناظرین کا شکریہ بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اچھی رائے دیتے ہیں. اور یہاں میں پھر کلیئر کر دوں کہ میں تشہیر نہیں کرتا اپنے آستانے کی. یہاں پہ بہت سارے لوگ پھر وہاں نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نمبر کون سا ان کا آستانہ کون سا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہوئے. 0300435296 کیونکہ ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں نیچے لوگ ان کا نمبر کیا ہے ان کا نمبر کیا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایک اور آپ نے کام جو اچھا کیا آپ نے اس کا پوسٹر بنا لیا. میں نے پوسٹر بنا دیا ہے. پوسٹر میرے لیے بھی آسانی ہوگی کہ میں پوسٹر سینڈ کر دیتا ہوں. بہت دوسری بات ہے کہ پھر بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ پورا لکھا ہوا فری دوائی فری علاج کوئی ہڈن چارجز کوئی کچھ نہیں تاکہ لوگوں کو نا یہ ذہن میں رہے. سوال ہم کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو جنات ہیں یا ساری جو یہ ماورئی دنیا جب بھی کچھ سالک جب بھی کوئی طالب علم کچھ تصوف میں پاؤں رکھتا ہے تو اس کے 3-4 عملیات اس کا ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں یہ ٹارگٹ مجھے حاصل کروں اور اس کی ایڈیاں رگڑ جاتی ہیں. وہ بابوں کے پیچھے ملنگوں کے پاس پنگیوں کے پاس چرسوں کے پاس استانوں کے پاس سجادہ نشینوں کے پاس جو ڈونگی ہیں وہ اپنے پیسے اپنے سرمایہ اپنے وسائل بارش کر دیتا ہوا کہ مجھے عمل مل جائے. 2-3 عملوں کو کون سے عمل ہیں. میں جب اس دنیا میں آیا تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں نے جنات کو دیکھوں عام انسانوں کی طرح جنات کو دیکھوں اور مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو جنات پہ حکومت کرتا ہو. اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جنات پہ حکومت کرتا ہو اور جنات ٹھہر جائیں اس کی نبوت سے. بچپن میں آج یہ سنا تھا کچھ ایسے لوگ نیک بھی آتے ہیں کہ جنات ان کے حملہ کیا کریں گے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں. میری زندگی میں ایک بزرگ تھے اللہ صاحب جنہوں نے مجھے بہت ساری میری بلکہ دنیاوی جو میری تربیت میں کہیں میں نے کی ان کا رول تھا. تو اس سے پہلے میرے پاس چھوٹا سا موکلی چھوٹی سی جنی کوئی ایسی چیز مجھے انفارمیشن دیتی تھی. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا اسپیشل. میں وہ اس عمل کی تلاش میں تھا جو عمل میں آگے بتاؤں گا. جو عمل تسی ہنے دس رہے ہو تسی لمبی گل کرنی پے گی. یہ جو ہے نا جو جنی آپ کو انفارمیشن دی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اس پہ. اچھا وہ جو میں جب مجھے یہ تھا کہ نا میں ان کے پاس گیا کیوں ہوا یہ کہ میں مری میں ٹھہرا ہوا تھا تو مری میں میرے پاس نا ایک میاں بیوی آئے. مری میں جب ہم جو لوگ رہتے ہیں نا پنجاب سے سارا لوگ نا گرمیوں میں ان کے پاس آتے رہتے ٹھہرتے ہیں. میاں بھی میرے پر جو میاں بھی ہے نا MBBS ڈاکٹر تھی اور اس کے ساتھ نا بالکل کالا کلوٹا سانولا سام سا بندہ اور MBBS ڈاکٹر نے اس سے شادی کی. تو مجھے یہ چیز ہضم نہ ہو میں کہ یہ بات کدھر گئی ہے. سیوا کی خدمت 3-4 دن رہے تو وہ میں نے کہا تم کیا چیز ہو. کہتا جی میں ڈسپینسر ہوں. یہ اسپتال میں ڈاکٹر ہے تو میں ڈسپینسر ہوں ان کا. تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر وہ خوبصورت وہ پری حور جمال آسمانی حور اور تو کمی لگتا ہے. کہتا جی میرے بابا جی نے نا مجھے ایک وظیفہ دیا تھا
اچھا اب جو لوگ وظیفوں کی تلاش میں ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی اس تلاش میں رہتے ہیں کہ عمل حب ہے کیا. یہاں میں بتا دوں عمل حب یہ ہے کہ کسی کو کسی کی طرف رجوع کرا دینا, کسی کو کسی سے دل ملا دینا. دل ملا محبوب دینا. قدموں میں ہے, افسر قدموں میں ہے, بادشاہ وقت قدموں میں ہے, گورنر قدموں میں ہے. جس کا تصور کر کے, جس کا خیال کر کے کوئی بھی ہستی آپ کے آستانے پہ آ کے دامن پھیلائے نظر آئے, اسی عمل حب کہتے ہیں محبت ڈال دینا. میں کیا اس نے بابے کہتا, میں کیا کہتا, میں ہوا یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ جب ہمارے پاس آئی ہیں تو انہوں نے آ کے, میں تو وہاں پہ کمپیوٹر چھوٹا کمپیوٹرس تھا یا کمپیوٹر تھا, تو میں نے ذرا ہیلپر تھا, میں نے جب بدتمیزی کی تو انہوں نے میری بڑی بے سختی کرنی شروع کر دی. میں اپنے بابا جی کے پاس گیا, میں بابا جی میرے پاس بڑی ظلم ہو رہا ہے, دیکھیں وہ نئی ڈاکٹر صاحب آئی ہیں. تو بابا کہنا ان تو راضی کیوں ہونا ہے, انہوں نے کہا راضی کیوں نہ, وہ نرم ہو جائے, سافٹ ہو جائے. اچھا وہ میں بابا جی نے مجھے بتایا بتایا میں کیا تھا لیکن کام نہ ہوا, تو میں بابا جی کے پاس پھر گیا. میں بابا جی تسی کیسا عملے ہو دیتا, کچھ بھی نہیں گل بنی. کہ بابا جلالے چ آ گیا, کہ تو یہ کہنا لا آج تو بعد تو تیرے نال نرم نہیں ہوگی, وہ شادی کرے گی تیرے نال. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کہتا ہے وہ کہتا ہے کتھے میں کتھے وہ حور میں لنگور, لیکن کہتا ہے تو درویشاں نو چھڑیا ہے نا, درویشاں دا نظارہ دیکھ. وہی اس نے کام اگلے دن دو گیا پڑھائی شڑی کر کے, جو عمل کر کے جب وہاں پہ گئے تو جانے کے بعد دوسرے تیسرے بی بلا کے اسے کہتی کہ تم نے نا 2-3 دن سے میرے خواب میں آؤ, مجھے واقعی زیادتی ہوئی تو میں نے تمہارے ساتھ نا اب زیادتی نہیں کروں گا, میں سافٹ ہوں. کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے اتنی قربت بڑی شادی ہوگی. شادی کے بعد جب میرے پاس آیا نا وہاں پہ, وہ میں دیکھوں کہ اتنی خوبصورت عورت ہے, یہ لنگور سا بندہ دائیں میں پڑھی لکھی ڈاکٹر کہاں, وہ یہ سارا پروسیس کیا ہے. تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے وہ کہنا ایک عمل ہوتا ہے جس کو عمل حب کہتے ہیں. میرے بابا جی کو عمل حب. اچھا میں جب میں کچھ کتابیں کھنگال چکا تھا, ہر کتاب میں عمل حب آ رہا تھا کہ عمل حب ہوتا ہے, جس سے نا آ رہا کہ محبت ڈال دی جاتی ہے. اور جس درویش, جس فقیر, جس بابے کے پاس عمل حب ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اس معاشرے کا, اس محلے کا, اس گانا, وہ جس کو چاہے کھینچ لے, جس کو اچھا میں نہ بابا جی کے پاس گیا, اسپیشل بابا جی نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کری. بابا جی دنیا سے تارک ہو چکے تھے, بڑا کامیاب آستانہ چلانے کے بعد نہ کہتے میں نہیں کرنا. بابا جی ڈسک میں بابا جی کے پاس گیا. کہاں تھے وہ بابا جی ملک وال کے پاس گاؤں تھا. اچھا پہنچے آپ 30-35 سال پرانی بات ہے, آپ پہنچے وہاں میں جب وہاں گیا. اچھا اس میں یہاں یہ بتا دوں کہ جو بھی اس رسے میں آتا ہے نا وہ دیوانہ وار عمل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کوئی عمل جن کا مل جائے, کوئی حمزات کا مل جائے, کوئی مکل کا مل جائے, کوئی شیطان. یہ بادشاہ عمل تھا. جب ان کے پاس گیا نا تو مجھے انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. میں اب مجھے میرا شعور لاشعور بتایا کہ اس بندے کے پاس کچھ ہے. میں ایک دفعہ گیا, 2 دفعہ گیا, 3 دفعہ گیا. تو میں ایک دفعہ نا ان کے پاس جب گیا نا تو بابا جی نا گوڈی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں نا چلنا شروع ہو گیا. بابا جی کو گلاب جامن پسند تھے, میں گلاب جامن لے گیا. بابا جی گلاب جامن خیال میں مجھے ماسٹر کہتے تھے پیار سے. تو میرے پاس نا اس دنوں کو چھوٹا سا وظیفہ تھا کہ مجھے کان میں کوئی سگنل آتے تھے. تو میں جب بابا جی گوڈی کر رہے تھے, بابا جی نے ایک دم ان کا کوئی مہمان آ گیا. تو بابا جی اس سے جب ملنے گئے نا تو میں اپنا کوڈ شوڈ لگایا کہ میرا بلی کو آوے, کوئی نہ غیب شاید کوئی جو انٹویشن ہوتی تھی وہ ختم. میں کہا یہ کیا ہوا کہ کوئی گائیڈنس میری سلب ہوگی, کوئی کچھ مل جائے, کوئی کچھ اب میری سلب ہو گئی ہے. تو جب بابا جی وہاں بیٹھے ہونے کے بعد کچھ دیر بعد اپنے دوست سے باتیں کر کے میرے پاس آئے. تو میرے پاس آنے کے بعد گپ شپ لگائی. گپ شپ لگانے کے بعد جب میں بابا جی کی فصلوں سے باہر نکلا نا, میں نے کوڈ شوڈ لگایا تو میری کوئی چھوٹا موٹا انٹویشن شروع ہوگی. میں کہا تم آئے کیوں نہیں؟ کہتے یہ اتنا بڑا بابا ہے کہ 20 سے 25 ہزار جنات جو ہے اس کے سامنے کھڑے تھے. وہ یہاں سے گزرنا چاہتے تھے اور بابا جی سے اجازت مانگ رہے تھے. اور بابا جی بے نیازی میں اپنی گوڈی کیے, بابا جی اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ملے گی تو ان کی پاور, ان کا مقام اتنا زیادہ ہے روحانیت میں کہ ان کے پاس سے نہیں گزر سک رہے تھے. ان کے علاقے سے 25 ہزار جنات کی فوج کھڑی ہے اور بابا جی اپنی مسیح میں گوڈی شوڈی کر رہے ہیں, بے نیازی میں لگے ہوئے. میں پھر بابا جی کے پاس واپس گیا. میں بابا جی میں اتنے عرصے آپ کے پاس آ رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, ترلا کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, کوئی تھوڑا فیض دے دو. تو بابا جی یہ شغل میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سنا ہزاروں جنات کھڑے تھے اور آپ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے علاقے سے گزر سکے. تو کہتا ہے میرے گلے چ میرے مالکان دا پٹا پیا ہے. اللہ اکبر. میں کہا مالکوں کا پٹا کیا ہے؟ میں نے کہتے مولا کائنات دا میں دردہ غلام ہوں, اور جو مولا کائنات کے در کا غلام ہو جاتا ہے نا اس سے پہلے اس کی روحانیت نہیں چلتی. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی. میں کہا میں نے اگر روحانیت میں آگے چلنا ہے, میں نے اگر تصوف میں آگے چلنا ہے, میں نے فقیری میں آگے جانا ہے, میں نے کوئی روشنی لینی, جب تک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا پٹا, ان کی مہر, ان کے قدموں کی خاک در خاک میرے ماتھے پہ نہیں پڑے گی, میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. اب میری اگلی تلاش شروع ہو گئی.
جو بھی بندہ روحانیت میں آتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے. آپ نے وہ ہولڈ کر دیا اور میں پھر آگے آؤں گا. ہاں اچھا. جب بھی کوئی بندہ روحانیت میں آتا ہے تو اس کی پہلی تلاش یہ ہوتی ہے کہ وہ مولا کائنات مولا علی سرکار کے در کا غلام ہو جائے. اس در کی مٹی کے چند ذرات اس کے ماتھے پہ پڑے, اس پہ مہر لگے تاکہ وہ باوقار ہو سکے. اچھا مجھے اب سمجھ آ گئی کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب تک میں نے مولا کائنات کے در کی غلامی مجھے نہیں نہ ملنی, مجھے روحانیت میں کوئی سبق نہیں ملنا. اگر میں نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے, کوئی ترقی لینی ہے, تو میں نے جانا. اچھا بابا, اس دوران بابا نے یہ بات تو مجھے بتا دی بابا جی نے. اب بابا جی مجھے نا وظیفہ نہ بتائیں. اچھا میں ابلے ہوب بھول گیا. اب تو وہ ٹریک ڈیفرنٹ ہو گیا نا. بابا جی نے جب کہا نا کہ تیرے گالی پٹا نہیں پیا پتر لے, تیرے گالی پٹا پائے گا تو پھر تینوں سمجھ آئے گی کی چیز ہے. میں بابا جی کے پاس, بابا جی بڑا راستہ تو دکھا دیا. اچھا وہ میری شاید وہ شدت طلب دیکھ رہے تھے, طلب دیکھ رہے تھے, میری جستجو دیکھ رہے تھے, میری دیکھ رہے تھے کتنا کوئی نچ ہے. میں جا رہا ہوں آ رہا, کبھی بابا جی میرے سے 5,000 مانگ رہے ہیں, کبھی 10,000 مانگ رہے ہیں. اس دور میں وہ مجھے چیک کر رہے تھے. چیک کرتے کرتے جب بابا جی مجھے, آپ حیران ہو جائیں کہ مجھے 1.5 سال ہو گیا بابا جی کے پاس جاتے. میرا دل کہے کہ اب بابے کچھ ہے, اب بابے تو پیچھے نہیں, انہیں دے بھی دینا ہے پر دے نہیں رہا. بابا جی بے نیازی کے 7ویں آسمان پہ, کوئی پرواہ نہیں. گاؤں والے کیا کہتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. کون کہتا اپنی زمین تھوڑی سی, کبھی مٹر لگا رہے ہیں, کبھی گوبھی لگا گیا, کبھی میں بھی جا چلے بیٹھ جانا. میرا دل کہے کہ تو اگر بابا من گیا تو کچھ چیز لب گئی. میں نے وہ پہلا عمل بھول گیا, میں بابا جی مینوں مولا کائنات دی زیارت کرنی ہے. آپ کوئی اور طرف نکل گئے نا. مجھے سمجھ آ گئی, راستہ دکھا دیا, سمجھ آ گئی کہ شہنشاہ ولایت باب العلم اگر روحانیت کی تاجدار ہیں تو مولا کائنات حضرت علی ہیں. اگر اس کے در سے بھیک نہ ملی تو سارے زمانے سے نہیں ملنی. اور اس در کے چند ذرات خاک کے میرے ماتھے پہ پڑ گئے نا, تو میری کوئی تشخص بن جائے گا کہ اے مور لگی ہے. میں نے کہا جی مجھے اس دوران بھاگ دوڑ میں کتابیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کرنا. اب میں اپنے دیکھنے والوں کو وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا, اور دیکھنے والوں کو وہ بھی بتاؤں گا. مجھے انہوں نے کر کے نا بڑی مشکل سے ایک دن میں جا رہا آ رہا, مجھے اس دوران انہوں نے نا ایک دن میں گیا تو کہتے ماسٹر آج تو بات تو بالکل نہیں آنا. میں کہا آپ کی مہربانی, محبت ہے, پیار ہے. میں کہا چلو میں آپ سے وظیفے نہیں مانگتا, مجھے اجازت دیں, میں کبھی کبھی آپ کو دیکھنے آ جاؤں. اچھا یہاں یہ دیکھنے والوں کو یہ ذہن میں رکھیں کہ بادب بامراد, کوئی درویش بے نیاز جتنا مرضی چٹلائے آپ کو, آپ نے ادب نہیں چھوڑنا. مجھے کہتے چل یار تینوں کو میں وظیفہ کرانا, وظیفہ کر لے کہ تو جڑا کہنا نا تینوں زیارت ہوئے تو اللہ کرے تیری ہو جائے, میں تیرا ترلا پانا, تیری منت پانا, تیری درخواست دینا. انہوں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا, میں آج بھی یاد ہے. انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا, یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں اپنے بے شمار دوستوں کو کرا چکا ہوں, بے شمار جو میرے پاس آتے ہیں, یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین. بابا جی جیسے میں یا حیو یا قیوم کا ہے تو میں کہیں نہ کہیں کانٹا وہی لگاتا ہوں کہ اس میں لگ جائے. انہوں نے کہا کہ وظیفہ تو کرنا ہے پتر, 41 دن کرنا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین 4100 بار ڈیلی. 4100 دفعہ بہت لمبا نہیں, گھنٹے ہو جاتا ہے. ہاں جی 4100 بار ڈیلی کرنا. انہوں نے کہا اگر جو وظیفہ کردا ہوئے گا نا, اگر تینوں وظیفے دے دوران خوشبو آ گئی تے سمجھ لی کہ تیرا اس در تے تیرے گالے پٹا پو ہے. اچھا وہ ایک سگنل آ جائے گا کہ ہاں خوشبو آئی تے سمجھی, نہ آئی تے سمجھی تو کسی فریڈی کو گیاس ہے, صرف کوالیفائی کر رہے ہو, یہ آ جائے گا. اگر تینوں خوشبو آنی شروع ہو گئی 2-4 دن بعد, کرنا 41 دن تھا. 4100 دفعہ 41 تسبیحاں, 41 تسبیح روزانہ, 4100 بار, اور 41 دن پریز بتا دیا, گوشت نہیں کھانا, فلاں فلاں جو چیزیں بتائی. عشاء کے بعد کرنا, ایک ہی کپڑے رکھنے. ایسا اس میں گوشت کم کھانے تھے, ایک ہی کپڑے رکھنے, رات کو پہننے, رات کو ہی اتار دینے ہیں, صبح وہ کپڑے مارکیٹ نہیں پھرنے. اور انہوں نے کہا کہ تو خیال ہے کرنا ہے, تو مولا کائنات تو بکاری ہے, تو نہ کلنا نور دے چند قطرے دی خاک در خاک ٹکڑا ایک مانگ رہا ہے. اچھا میں نے نا وہ وظیفہ شروع کر دیا, مجھے بھی یاد ہے جب میں وظیفہ کرتا رہا اچانک مجھے نا کمرے میں خوشبوؤں کی لہر سی آئی نا, اللہ اکبر. اس کے بعد جو بے شمار دوستوں کو وہ اب کہتے ہیں کہ جب کچھ دن گزرتے ہیں نا تھے, جب یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین, میں یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض چاہے کریں, جو بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس آگ میں سلگا تھا کوئی اور نہ سلگے, جس تلاش میں, جس جذوب میں نے بے شمار
عواموں کو پیسے دیے, لوٹ مار کرائی, سب کچھ کرایا, لیکن کچھ نہ ملا وہاں سے. واہ 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 واہ. جب میں نے یہ وظیفہ کرایا مجھے ابھی بھی یاد ہے, جب 34 دن ہوئے تو خوشبوؤں کا اور کام شروع ہو گیا. اللہ اور پھر الحمدللہ 37 کے 39 تھی جب میری کائنات وہ عظیم تھی. پہلے تو آقا کریم کی زیارت مجھے ہوئی تھی, پھر وہ عظیم رات تھی جب مجھے مولا کائنات کی زیارت کا اعزاز حاصل ہوا. الحمدللہ الحمدللہ گناہ گار سے آ کر بڑی خوشی کی بات, بڑی خوشی کی بات, بڑی خوشی کی بات. تو میں یہاں اپنے ان دیکھنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ میں نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے, تصوف میں آگے بڑھنا ہے, جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت, اللہ اکبر, مولا کائنات کی محبت محبت اور ان کی عقیدت کا آخری درجہ نہیں آئے گا, نہیں آئے, اوئے آپ روحانیت میں سوئی کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. نہیں بڑھ سکتے. یہ سارے کا سارا نور ان کے در پہ ہے. یہ سارے کی ساری روحانیت, سارے کا سارا تصوف, سارے کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. ان کی اولاد, اہل بیت, جب تک آپ عقیدت کے آخری درجے پہ نہیں جائیں گے, آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, آپ جتنے مرضی چلے کٹ لیں, جتنے مرضی وظائف کر لیں, آپ کو یہ نہیں ملنا, نہیں ملنا, نہیں ملنا.